بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، دروازے پر دستک ہوئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، صاحب خانہ باہر آئے اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی اور عقیدت کے ساتھ بزرگ کو خوش آمدید کہا اور مکان کے اندر چلنے کی درخواست کی۔ بزرگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے ابھی ابھی یہاں پہنچے تھے۔ ان کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ طویل سفر کی تکان اور عمر کا تقاضا یہی تھا کہ بزرگ کچھ دیر آرام فرماتے، غسل کر کے تازہ دم ہو جاتے اور کھانا تناول فرماتے۔ لیکن بزرگ کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فی الحال ٹھہرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور انہیں کوئی ضروری کام درپیش ہے۔ بزرگ نے اس مکان میں ٹھہرنے کی بجائے شہر کے حاکم کے مکان کا پتہ دریافت کیا۔ صاحب خانہ نے بزرگ کو پتے سے آگاہ کر دیا۔ بزرگ بتائے ہوئے پتے پر پہنچے۔ حاکم کو اطلاع ہوئی تو وہ بے تابانہ باہر نکل آئے اور بزرگ کا بڑی محبت کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اپنی رہائش گاہ میں تشریف لانے کی دعوت دی۔ لیکن بزرگ نے حاکم شہر سے فرمایا، میں تم سے ایک خاص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں اس حدیث کا جاننے والا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت فرمائی تھی جب تمہارے سوا ان کی خدمت میں کوئی نہ تھا۔ حاکم شہر نے حدیث کی نوعیت معلوم کی اور تصدیق کی کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث کے الفاظ بزرگ کے سامنے دہرائے۔ حدیث سن لینے کے بعد بزرگ نے حاکم شہر سے اجازت چاہی۔ سینکڑوں میل کے سفر کی تکان ان کا راستہ نہ روک سکی۔ نہ انہوں نے کچھ دیر آرام فرمایا، نہ کھانا کھایا، نہ غسل کیا، بلکہ حدیث سنتے ہی حاکم شہر سے الوداعی مصافحہ کر کے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور سینکڑوں میل دور اپنے شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر کرنے والے یہ بزرگ تھے عظیم المرتبہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جنہیں رب کریم نے اپنے محبوب پیغمبر رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل عرصے تک میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کو حدیث رسول جاننے سے اس قدر دلچسپی تھی کہ آپ نے صرف ایک حدیث کی تصدیق کی خاطر مدینہ منورہ سے مصر تک کا طویل سفر طے کیا۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے ذرائع تیز رفتار نہ تھے اور راستے بھی ہموار نہ تھے۔ پھر آپ کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن آپ کو علم تھا کہ مصر کے حاکم حضرت عقبہ بن عامر جہنی ہی اس خاص حدیث کے سامع ہے اور ان کی روایت کردہ احادیث مستند سمجھی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے حدیث سننے کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر طے کیا۔ پھر آپ کے اخلاص نیت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ نے اپنے سفر کا مقصد حاصل کر لیا، یعنی حدیث سن لی، تو پھر مزید کچھ دیر ٹھہرنا گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو صرف میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے ہی کی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ آپ کو دیگر کئی فضیلتیں بھی حاصل ہیں۔ آپ انصار مدینہ میں ایمان لانے والے اولین صحابہ میں سے ہیں۔ آپ بیت عقبہ کبیرہ اور بیت رضوان میں شریک تھے۔ آپ کو تمام غزوات اور متعدد جنگوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور قسطنطنیہ کے معرکے کے دوران یعنی حالت جہاد میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید ہے، لیکن آپ اپنی کنیت ابو ایوب کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایوب تھا، چنانچہ ان کی نسبت سے آپ ابو ایوب کہلائے۔ یہ کنیت اتنی معروف ہوئی کہ لوگ آپ کا اصل نام بھول گئے اور لوگوں کی بڑی تعداد کو آپ کے اصل نام کا علم ہی نہ ہو سکا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت سے 30 سال قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں یہ شہر یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت سعد تھا۔ آپ کا تعلق مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے خزرج کے خاندان نجار سے تھا۔ اس قبیلہ کو ایک فضیلت یہ حاصل تھی کہ یہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کا درجہ رکھتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ اسی خاندان بنو نجار سے تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے گھرانوں میں سب سے بہتر گھرانے بنو نجار کے ہیں۔ صحیح مسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصار کے کسی گھرانے میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں شامل ہوتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ آپ بنو نجار کے رئیس تھے۔ انصار کا عام پیشہ زراعت تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی کھجوروں کے ایک باغ کے مالک تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق ہجرت سے قبل آپ نے پارچہ بانی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ غالباً زراعت کے ساتھ ساتھ آپ نے پارچہ بانی کو بھی اپنا رکھا تھا۔ یثرب میں دو بڑے قبائل اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان قبائل میں دین حق اسلام کی دعوت سب سے پہلے ایک تعلیم یافتہ شخص سوید الکامل کے ذریعے پہنچی، لیکن انہیں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا زیادہ موقع نہ ملا اور وہ اوس اور خزرج کی باہمی لڑائی میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے بعد ایک اور فرد ایاس بن معاذ ایمان لائے، لیکن ان کا انتقال بھی ہجرت نبوی سے قبل ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال حج کا زمانہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازمین حج سے ملاقاتیں کرتے ہوئے انہیں اسلام کی انقلابی دعوت پہنچاتے ہوئے مینا میں ایسے خیموں کے پاس پہنچے جہاں یثرب سے آئے ہوئے عازمین حج ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نشین گفتگو اور دعوت اسلام کے پر اثر انداز سے متاثر ہو کر 6 افراد نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ ان تمام افراد کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ یہ افراد لوٹ کر مدینہ منورہ گئے تو اسلام کی دعوت پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے زمانے میں یثرب سے 12 مسلمان مکہ مکرمہ آئے۔ انہوں نے رات کے وقت منا یعنی عقبہ کی گھاٹی میں، یہ وہ مقام ہے جہاں اب ایک مسجد ہے، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ ان افراد کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کر ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے یثرب پہنچتے ہی اسلام کی تعلیم دینے کا آغاز کر دیا۔ آپ کی کوششوں سے حضرت سعد بن زرارہ، قبیلہ اوس کے سربراہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسعید بن حفیر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چند ماہ بعد حج کا زمانہ آ گیا۔ 12 نبوی میں یثرب سے 500 افراد کا ایک کارواں حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس کارواں میں ایسے 73 مرد اور 2 خواتین بھی شامل تھیں جنہیں ایمان لانے کی سعادت حاصل ہو چکی تھی۔ تنازع پیدا ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر ان 75 افراد کا ایک الگ قافلہ حج نہیں تشکیل دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس مبارک قافلے کے ہم سفر تھے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ 75 نفوس رات کی تاریکی میں عقبہ کی گھاٹی میں ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ وہ اپنی جانوں اور اہل و عیال کی مانند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور دین کو پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کریں گے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اس بیعت کو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ بہت کم لوگوں میں یہ جرت تھی کہ دین حق کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کریں، لیکن اس کرۂ ارض پر یہ 75 افراد تھے جو ایمان کی لذت سے آشنا تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بڑے بڑے خطرے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھے۔ راہ حق کے ان دیوانوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ مشہور سیرت نگار ابن ہشام نے بیعت عقبہ ثانیہ کرنے والوں کی جو فہرست مرتب کی ہے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام سب سے پہلے درج کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حج سے واپس لوٹے تو ایک انوکھی کیفیت سے سرشار تھے۔ آپ کو دنیا کے سب سے بڑے انسان ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ آپ یثرب پہنچتے ہی اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔
آپ کی تبلیغ سے آپ کی اہلیہ محترمہ ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئیں۔ آپ یثرب کے مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ انہیں علم ہو چکا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر مسلمانوں کی طرح ہجرت فرما کر یثرب کو عزت بخشنے والے ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ یثرب کے قبیلوں اوس اور خزرج کے مسلمان روزانہ چلچلاتی دھوپ میں یثرب سے 4 میل دور ہرہ کے علاقے تک جاتے تھے، ٹیلوں پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے تھے اور دوپہر تک انتظار کر کے ناکام لوٹ آتے تھے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تابی سے انتظار کرنے والے ان شیدائیوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آخر وہ مبارک دن آ گیا، 12 ربیع الاول 13 نبوی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 8 ربیع الاول 13 نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق و ہمدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کعبہ پہنچ گئے۔ یہ یثرب سے 3 میل دور واقع ایک بستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو مل چکی تھی۔ وہ ہتھیار سجا کر آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ کعبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یثرب کی جانب روانہ ہوئی۔ یثرب والوں کی خوشی کا کیا پوچھنا، وہاں جشن کا سامان تھا۔ ہر گھر سجا ہوا تھا، راستے کے دونوں جانب ہتھیار بند افراد کھڑے تھے، ان کی تلواروں کی چمک چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کے دستے چل رہے تھے۔ یثرب کے حبشی ایک جانب اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے، بچے خوشی سے اچھل کود رہے تھے، خواتین اپنے گھروں کی چھتوں کی پر اوٹ لیے کھڑی تھیں۔ راستے میں متعدد قبائل کے سرکردہ افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ادب سے درخواست کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کی دعوت پر اس کے لیے دعائے خیر فرماتے اور کہتے جاتے، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی تھی۔ اونٹنی اپنی مرضی سے چل رہی تھی اور سب کی نگاہیں منتظر تھیں کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جب بنو نجار کے محلے میں پہنچی تو اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج کل مسجد نبوی کا بڑا دروازہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نہ اترے۔ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور جا کر پھر واپس آئی اور اسی جگہ پر آ کر پھر بیٹھ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ اب کی بار اونٹنی نے وہ مخصوص آواز نکالے جسے اونٹ بیٹھنے کے وقت نکالتے ہیں۔ اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ وہ بے اختیار مسرت کے عالم میں دوڑے۔ اس دوران بنو نجار کے دیگر افراد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی حوصلہ شکنی نہ کی اور فرمایا کہ کرا ڈالو۔ کرا ڈالا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کا نام نکلا۔ یہی واقعہ بعض دیگر روایات کے مطابق مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 2 منزلہ مکان کی بالائی منزل پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لیے آنے والوں کی سہولت کی خیال سے نچلی منزل پسند فرمائی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپری منزل میں منتقل ہو گئے۔ اس مکان میں رسول اقدس نے تقریباً 6 ماہ قیام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے اسی مکان میں یہود کے ایک بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں فروکش ہونے کے چند دن بعد ایک مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ یثرب کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ اور طابہ رکھ دیا تھا اور یہ مدینہ النبی بھی کہلانے لگا تھا۔
یہ مدینہ کی پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اس قطع زمین کو منتخب فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی۔ یہاں کچھ قبریں اور کھجور کے درخت تھے۔ یہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین بلا قیمت لینا گوارا نہ فرمایا اور لوگوں کے مشورے سے اس کی قیمت 10 مسکال ¼ تولے سونا مقرر فرمائی۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ رقم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ ایک اور روایت دوسری جو تھی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایک اور جگہ پہ حضرت اسعد بن زرارہ نے ایک باغ دونوں بچوں کو دے دیا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے حجرے بن گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے مسجد نبوی سے متصل حجرے میں منتقل ہو گئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ مدینہ کے یہود بھی اس قسم کی منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ چنانچہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ وہ رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کریں۔ ایک رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ آپ نے رات بھر جاگ کر پہرا دیا۔ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی، اے ابو ایوب، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ کیا مرتبہ ہوگا اس صحابی کا جسے اللہ کے حبیب کے تحفظ کے لیے پہرا دینے کی سعادت حاصل ہوئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بقیہ تمام عمر مصیبتوں اور تکالیف سے محفوظ رہے، حتیٰ کہ آپ کی رحلت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کی حفاظت غیر مسلموں کے ہاتھوں کروائی۔ بالآخر مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر واقع ہے۔ ہجرت کے 5واں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے اور مدینہ منورہ میں ان مہاجرین کی میزبانی کرنے والے انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کروا دیا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جانب تو مہاجرین اس نئے معاشرے سے مانوس ہو جائیں، اس میں اچھی طرح جذب ہو جائیں اور اپنے گھر چھوڑنے کے باعث فطری طور پر جو غم ہوتا ہے وہ بھی دور ہو سکے۔ دوسری جانب مہاجرین جو دنیا کے سب سے بڑے معلم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا چکے تھے، وہ اپنے نو مسلم بھائیوں کی تربیت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرواتے ہوئے دونوں بھائیوں کے مزاج اور رجحان کا خاص خیال رکھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھائی چارہ مشہور صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر سے کروایا گیا۔ دونوں بھائیوں کے حالات میں کئی باتیں مماثل تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انصاریوں میں بہت ابتدا میں ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اسلام کی تعلیم دینے کا آغاز کر دیا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ دوسری جانب حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق بھی بہت دولت مند گھرانے سے تھا۔ انہوں نے بڑے عیش و آرام میں پرورش پائی تھی۔ آپ مہاجرین میں ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ کو بھی حضور اقدس نے معلم بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ نے ایک کے سوا ہر جنگ میں شرکت کی۔ بدر کے نازک موقع پر یہ 313 صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کا مرتبہ بہت بلند رکھا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابیوں کو ہمیشہ دوسروں پر فوقیت دی۔ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو دیگر اصحاب کو اٹھنے کا حکم دیا جاتا اور بدری صحابہ کو بیٹھنے کی جگہ دلوائی جاتی۔ بعد ازاں خلفائے راشدین نے بھی بدری صحابہ کو ہر موقع پر اہمیت دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر میں اپنے دین کے مٹھی بھر علم برداروں کو کفار کی بڑی جمعیت پر غالب فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس غزوہ میں ایک شخص مطلب بن حتیب کو جنگی قیدی بنایا۔ مطلب کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے بعد میں اسے فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دیا گیا۔
بدر کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں شریک ہوئے۔ پھر 6 ہجری کے آخر یا سن 7 ہجری کے شروع میں خیبر کی مشہور جنگ پیش آئی۔ خیبر عرب میں یہود کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے 300 میل دور ہے۔ غزوہ احزاب میں ہزیمت اٹھانے کے بعد یہود نے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ یہود سے جنگ کی جائے گی اور ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں جو جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ 1600 جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی یہ مختصر سی فوج خیبر پہنچی۔ یہود قلعہ بند ہو گئے اور اندر سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی، لیکن صرف 1 ماہ میں مسلمانوں نے خیبر کے سارے قلعے فتح کر لیے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پھر غزوہ حنین ہوا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ ان تمام مارکوں میں حضرت ابو ایوب انصاری پیش تھے۔ آپ نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں بھی شرکت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو ایوب انصاری نے متعدد مارکوں میں حصہ لیا۔ مصر فتح کرنے کے بعد حضرت عمر بن العاص نے ایک لشکر شمالی افریقہ روانہ کیا جو برکہ کے علاقوں کو فتح کر کے لوٹا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس لشکر میں بھی شامل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے شوق جہاد کا عالم یہ تھا کہ آپ نے تقریباً 80 برس کی عمر میں بھی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ نے جہاد کی غرض سے 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کا سفر کیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو بحری جہاد کرے گی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا اس کے لیے مغفرت ہے۔ ان ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث مسلمان رومیوں کے خلاف جہاد کے بے چینی سے منتظر تھے۔ آخر یہ موقع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت معاویہ کے دور میں مسلمانوں کو مل گیا۔ مسلمان پہلی بار قسطنطنیہ کب پہنچے اس بارے میں مورخین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ تقریباً 44 ہجری میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق تقریباً 48 یا 49 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق 51 ہجری میں مسلمان قسطنطنیہ کی فصیلوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ بہرحال یہ جنگ 7 سال تک جاری رہی۔ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے عظیم المرتبہ صحابہ کرام بھی شریک تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری اس فوجی دستے میں شامل تھے جس کے سربراہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر محصور ہو جانا مناسب سمجھا اور اپنے شہر کی مضبوط فصیل کی آڑ لے کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری علیل ہو گئے۔ آپ کی علالت بے حد شدت اختیار کر گئی۔ امیر لشکر آپ کی عزت کے لیے آئے تو آپ نے ان سے کہا، میں جب انتقال کر جاؤں تو تم میری میت دشمن کی سرزمین میں جتنی دور لے جا سکو لے جا کر دفن کرنا۔ اسی مرض میں آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ آپ کا سن وفات 49 ہجری، 50 ہجری اور 52 ہجری میں لکھا گیا ہے، ان میں کوئی ایک ہے۔ اس اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ جنگ قسطنطنیہ 7 برس تک جاری رہی اور مورخین کی اکثریت جو ہے وہ 52 ہجری کو ترجیح دیتی ہے۔ مسلمانوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے جسد مبارک کو اٹھایا اور رات کے وقت لے جا کر قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے سپرد خاک کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔